اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور ایک شاعر کہتا ہے دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے، جو لحد سے مردوں کو زندہ نکال دیتا ہے، میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے، جو لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے۔ اور حضرات، میرے امام بریلی کے تاجدار، ہم سب کے امام حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب میں نے یہ شعر کو دیکھا بارگاہ اعلیٰ حضرت میں عرض گزار ہوا، او میرے امام سنیوں کے تاجدار مسلک اعلیٰ حضرت، میرا آپ کا یہ شعر میری سمجھ میں نہیں آیا، ذرا سمجھا دیجئے۔ میرے امام نے کہا او نادان انسان سن، او نادان سن، چلنا بارگاہ رب ذوالجلال میں چل، بارگاہ رب ذوالجلال میں تاریخ کو پلٹ کر کے پڑھ، تاریخ کے پنوں کو پلٹتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر حضرت تھم گئی۔ میرے امام نے کہا بات سمجھ میں آئی، میں نے کہا آ گئی۔ میرے امام نے کہا آدم علیہ السلام آج جو چمک رہے ہیں حضور کے صدقے چمک رہے ہیں۔ پھر میرے امام نے کہا ذرا اور تو دیکھ اللہ کی خالقیت دیکھ، یہ جو آسمان چمک رہا ہے حضور کے صدقے چمک رہا ہے، آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں حضور کے صدقے چمک رہے ہیں، یہ جو جسے ہم جنت کہتے ہیں، جسے ہم جنت کہتے ہیں وہ حضور کے صدقے چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے حضور کے صدقے چمک رہا ہے، دریائے لہرا رہی ہے حضور کے صدقے لہرا رہی ہے، چاند چمک رہا ہے حضور کے صدقے چمک رہا ہے۔ اب آئے ذرا زمین پر دیکھیں، انبیاء کرام آئے، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ بنایا گیا، حضور کے صدقے بڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا حضور کے صدقے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا تاجدار بنایا گیا حضور کے صدقے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا تاجدار بنایا گیا حضور کے صدقے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا حضور کے صدقے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب ملا میرے حضور کے صدقے میں۔ اب آؤ یاروں کی بات کرو، ابو بکر آئے صدیق اکبر بن کے چمکے، عمر آئے فاروق اعظم بن کر کے چمکے، عثمان آئے ذوالنورین بن کر کے چمکے، علی آئے اسد اللہ بن کر کے چمکے۔ او یار اتنے پر بس نہیں، کوئی شہید اعظم بن کر کے چمکا تو کوئی غوث اعظم بن کر کے چمکا۔ ارے یہ وہی بارگاہ ہے جہاں پر میرے امام نے اپنی جھولی پہنائی، تو امام احمد رضا تھے اعلیٰ حضرت ہو کر کے چمکے، اور جب اختر رضا نے اپنے دامن کو پھیلایا حضور سے وابستہ ہوئے تو تاج الشریعہ بن کر کے چمکے۔ تبھی تو میرے امام بریلی کے تاجدار نے کہا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، بیتی کا زندہ دل سامعین کرام، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ چمک تجھ سے پاتے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں یہ خلاف بہرحال کر کے بولیں گے، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ سے بتایا اچھا لگ رہا ہے نا؟ اچھا لگ رہا ہے؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد
جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ حضرات محترم، یہ محفل منعقد کی گئی، اس کا نام جشن غوث الورا کانفرنس ہے، یعنی غوث اعظم کے نام سے محفل منعقد کی گئی، حضور غوث اعظم کے نام سے منسوب ہے۔ اور میں آپ لوگوں کے درمیان میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے حضور غوث اعظم کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہے۔ حضور غوث اعظم کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جو وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات محترم، اس واقعے سے آپ بخوبی اندازہ لگائیں گے، میرے حضور ہے حضرت عمر کو بلاتے ہیں اور حضرت علی کو بلاتے ہیں، اپنا جبہ مبارک دیتے ہیں۔ حضرت عمر سے فرماتے عمر یہ میرا جبہ لے لو، قرن چلے جاؤ، وہاں پر ایک میرا عاشق ہے جس کا نام اویس ہے، اسے یہ میرا جبہ دے دینا اور اس سے کہنا کہ نبی کی امت کے حق میں دعا کرے گا۔ بولے سے حضرت عمر ہے، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے کبھی اویس کو دیکھا نہیں، اسے پہچانیں گے کیسے، اسے جانیں گے کیسے۔ میرے حضور نے فرمایا او عمر میرا جو عاشق ہے سن اس کا رنگ اس طرح کا ہے، چہرہ گولا ہے، قد چھوٹا ہے، اور میرے حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ اونٹ کو چلا رہا ہوگا۔ ذرا بولے محبت سے سبحان اللہ۔ میرے حضور نے اپنے عاشق کا نام پتہ بتا دیا، پورا کام بتا دیا۔ اب یار ذرا بتاؤ، آج ہم نے نبی کے محبوب، نبی کے لاڈلے بیٹے کی محفل سجائی ہے، تو مجھے یقین ہے میرے آقا مدینے سے محفل سماعت کرتے ہوں گے۔ حضرات محترم، حضرت عمر فاروق جب قرن پہنچتے ہیں، حضرت اویس قرنی سے ملاقات ہوتی ہے، سلام عرض کرتے ہیں، جواب ملتا ہے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں اویس میرے حضور نے، ہم سب کے آقا نے آپ کے لیے، تمہارے لیے جبہ مبارک بھیجا ہے، جبہ شریف بھیجا ہے، اور آقا نے فرمایا ہے کہ جب اویس کو یہ جبہ مل جائے تو اس سے یہ کہنا کہ حضور کی امت کے حق میں دعا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اویس قرنی نبی کے عاشق، وہ اتنے بڑے عاشق تھے، جب حضرت عمر کے منہ سے، آپ کی زبان سے یہ جملہ سنتے، حضور کا نام سنتے ہیں، دل مچل جاتا ہے، جھوم کر کے کہتے ہیں او یار بتاؤ جب میرے حضور نے میرا نام لیا تھا تو چہرہ کس طرح تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اویس جب حضور نے تمہارا ذکر فرمایا تھا تو چہرہ مسکرا رہا تھا، چہرہ مسکرا رہا تھا۔ پھر حضرت اویس قرنی ہے، عرض کرتے ہیں اے عمر میں میرے حضور کے تعلق سے ذرا کچھ باتیں بتا دے۔ او عمر یہ بتا میرے حضور دکھتے کیسے ہیں؟ عمر تم نے تو میرے حضور کو دیکھا ہے، تم تو ساتھ رہتے ہو، تم تو اچھے سے جانتے ہو میرے حضور کس طرح دکھتے ہیں، ذرا اس وضحا چہرے والے کا چرچا تو سناؤ، اس کی باتیں تو بتاؤ، اس کی زلفیں تو بتاؤ، اس کا قد تو بتاؤ، اس کا سینہ تو بتاؤ۔ حضرت عمر فاروق کہتے اویس تو نے سچ کہا، ہم نے حضور کو دیکھا ہے، میں نے حضور کو امن میں دیکھا، جنگ میں دیکھا، حضور کو مسکراتے دیکھا، حضور کو غصے میں دیکھا، مگر اویس ادب کا یہ حال ہوتا تھا جب حضور کے چہرے کی طرف میری یہ نگاہ پڑتی تھی تو ادب کے مارے نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھی۔ پھر حضرت اویس قرنی نے کہا او عمر سن، میں نے حضور کو تو کبھی نہیں دیکھا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ جب کوئی میرے حضور کو دور سے دیکھے، جب کوئی میرے حضور کو قریب سے دیکھے تو میرے حضور کی بھویں ملی ملی
دکھائی دیتی ہے، اور جب کوئی عاشق انہیں دور سے دیکھے تو ہمیں جدا جدا دکھائی دیتی ہے۔ حضرات محترم، حضرت اویس قرنی ہے گفتگو کرنے کے بعد مصلی بچھاتے ہیں، بارگاہ رب ذوالجلال میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، پھر دعا کرنے لگتے ہیں، اور اپنے قدیر اور خالق پروردگار اور ہم سب کا پالنہار اور مالک و مولا اپنے محبوب کی امت کو بخش دے، او مولا اپنے محبوب کی امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے اویس ہم نے اتنے کو بخش دیا، حضرت اویس قرنی ہے عرض گزار ہوتے ہیں مولا اتنے کو بخش دے، مولا کہتا میں نے بخش دیا، حضرت اویس قرنی عریضہ پیش کرتے مولا اتنے کو بخش دے، اتنے کو بخش دے، اتنے کو بخش دے۔ جب یہ بار بار عریضہ پیش کر دیتے بارگاہ رب ذوالجلال سے آواز آتی ہے او اویس سجدے سے سر کو اٹھا لے، ہم نے تیری دعا سے آدھی امت کو بخش دیا ہے، اور اویس سن کل بروز محشر، کل بروز محشر آدھی امت کو عبدالقادر کی شفاعت سے بخشیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اویس قرنی ہے عرض گزار ہو جاتے ہیں او مولا آدھی امت کو تو تم نے میری دعاؤں سے بخشا ہے، اور مولا یہ بتا یہ عبدالقادر کون ہے جس کی دعاؤں سے، جس کی شفاعت سے کل بروز محشر تو بخشش کرے گا امت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بارگاہ رب ذوالجلال سے آواز آتی ہے او اویس سن، او اویس سن، وہ میرے محبوب کا بیٹا ہے، یعنی تیرے نبی کا بیٹا ہے، میرے محبوب کا بیٹا ہے، میرے محبوب کی نسل سے پیدا ہوگا، ابھی وہ فقانہ قابہ قوسین کے جلووں میں گم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اویس قرنی سن، ابھی وہ دنیا میں تشریف نہیں لایا ہے، جب وہ دنیا میں آئے گا آنے کے بعد اعلان کرے گا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی یہ میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ حضرت اویس قرنی ہے عرض گزار ہوتے ہیں او مولا پھر کیا ہوگا جب یہ اعلان ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ بارگاہ رب ذوالجلال سے آواز آتی ہے او اویس سن، جب اس کا یہ اعلان ہوگا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی یہ میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ تمام ولی اللہ اپنی اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے اور سب کہیں گے او غوث اعظم، او عبدالقادر تمہارا یہ قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ حضرت اویس قرنی ہے عرض گزار ہوتے ہیں او مولا عبدالقادر جب کہے گا، جب وہ کہے گا یہ میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردن پر ہے، وہ جب کہے گا او مولا تو گواہ ہو جا عبدالقادر کے لیے۔ اویس واہ او مولا تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم۔ مولا جب وہ کہے گا کہ یہ میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے، مولا تو ابھی سے گواہ ہو جا۔ اویس ابھی سے عبدالقادر کے لیے اپنا سر جھکا رہا ہے، اور جب یہ اعلان ہوا میرے غوث اعظم نے جب یہ اعلان فرمایا تمام ولی اللہ نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ جب یہ آواز غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں جاتی ہے، جب یہ آواز غریب نواز کے کانوں میں ٹکراتی ہے تو غریب نواز اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اتنا جھکاتے ہیں، اتنا جھکاتے ہیں، اتنا جھکاتے ہیں، اور ادب سے کہتے ہیں میرے غوث اعظم آپ کا قدم معین الدین کی صرف گردنوں پر نہیں بلکہ اس کے سر پر ہے، اس کے سینے پر ہے، اس کے دل پر ہے، اس کے دل پر ہے، بلکہ جسم کے ہر ایک گوشے پر ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرات محترم، میں غوث اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اور آپ آگے دیکھیں میرے غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ آپ نے بہت ساری تقریریں سے غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کیا، بارہا آپ نے مردوں کو زندہ کیا، آپ کی بہت بے شمار کرامتیں ہیں، مگر ایک کرامت یہ ہے میرے غوث اعظم اس مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں ایک عیسائی اور ایک مسلمان آپس میں مناظرہ کرتے ہیں، اور مناظرہ کس طرح کا؟ مناظرہ اس طرح کا ہو رہا تھا
عیسائی مسلمان سے کہتا ہے اور مسلمان تو نے ہمارے پیغمبر کی شان نگاہ نہیں سنی ہے. ہمارے پیغمبر تو وہ ہے جنہوں نے 2 ماہ کی عمر میں اپنے ماں کے لیے پاکیزگی پیش کی. یعنی اپنی ماں کے لیے 2 مہینے کے جب تھے تب بولے تو نے ان کی شان نہیں سنی ہے. ان کی شان تو یہ ہے کہ اگر لنگڑے کے پیر پر ہاتھ پھیر دے تو لنگڑے کا پیر ٹھیک ہو جائے. اگر بیمار کے جسم میں ہاتھ پھیر دے تو وہ صحت و سلامتی والا ہو جاتا تھا. اگر نابینے کے آنکھ پر اپنا ہاتھ پھیر دے تو نابینے کو بینائی مل جاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ مسلمان ہے عیسائی سے کہتا ہے اوہ عیسائی پادری سن لگ رہا ہے تو نے بھی ہمارے پیغمبر کی شان نہیں سنی ہے. ہمارے پیغمبر کی شان تو وہ ہے جن کے چہرے کے بارے میں قرآن کہتا ہے وضحا. اوہ عیسائی سن ہمارے پیغمبر کی شان تو یہ ہے جن کی زلفوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشا. اوہ عیسائی سن ہمارے پیغمبر تو وہ ہے جن کے معراج کے واسطے قرآن مجید کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ. اللہ اکبر کبیرہ. پھر وہ عیسائی کہتا ہے اوہ مسلمان سن تو نے ہمارے پیغمبر کی کرامتیں نہیں سنی ہے. ان کی کرامتیں نہیں سنی ہے. ارے ان کی کرامت ان کا معجزہ تو یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ بتا کبھی تیرے پیغمبر نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یار وہ مسلمان اتنا نہیں جانتا تھا. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے آقا و مولا نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے. وہ مسلمان ہے خاموش ہو جاتا ہے. میرے غوث اعظم ہے اس محفل کو سماعت کر رہے تھے. جب وہ مسلمان چپ ہو جاتا ہے میرے غوث اعظم کو اس کا چپ ہونا نہ پسند آیا. آپ کو پسند نہ آیا. میرے غوث اعظم ہے محفل میں جاتے ہیں. جانے کے بعد اس عیسائی سے کہتے ہیں اوہ عیسائی سن میں میرے پیغمبر کو حق مانتا ہوں. بے شک وہ اللہ کے سچے نبی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر سن تو نے ہمارے پیغمبر کے بارے میں تو نے ہمارے پیغمبر کی شان میں جو یہ کہا ہے کہ مردوں کو زندہ کیا ہے. سن او پادری سن ہمارے پیغمبر کی شان تو یہ ہے وہ تو سراپا معجزہ بن کر کے آئے ہیں. میرے پیغمبر کی شان تو بعد میں دیکھ رہا. پہلے پیغمبر کے غلاموں کے غلام عبد القادر کی شان کا پہلے پتہ لگا لے. او پادری سن تیرے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ بتا اگر یہ نبی کا غلام مردوں کو زندہ کر دے تو تب کیا بات ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ عیسائی کہتا ہے او عبد القادر سنو اگر آپ مردوں کو زندہ کر دو تو میں کلمہ پڑھ کر کے تمہارے نبی پر ایمان لاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے غوث اعظم ہے اس عیسائی سے یہ سوچ کر کے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا کہ کہیں میری ماں ڈر نہ جائے. وہ بزرگ انسان سن آج میں نے جو تجھے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا ایک تو ابھی کا دیا ہے اور سن میں سید ہوں نبی کی آل ہوں نبی کے گھر سے تعلق کرتا ہوں. سن سید نبی کسی کا قرض باقی نہیں رکھتے. سن انسان آج جو میں نے تیرے سلام کا جواب 2 مرتبہ دیا ہے ایک تو ابھی کا دیا ہے اور ایک سلام کا جواب پہلے کا دے دیا. میں نے ایک سلام کا جواب تیرا ابھی کا دیا. میں نے تیرا قرض ادا کر دیا. یہ شان ہے غوث اعظم کی. اور میرے غوث اعظم فرماتے ہیں جو مجھے مصیبت میں پکارے غریب سے مشرق اس کی مدد کرنے کے بارگاہ رب الجلال میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے ساتھ کلمہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ